اس طرح کا ایک سوال ہم چلا رہے ہیں آڈیو. میری اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ڈاکٹرز کا لا علاج بیماری جیسے بلڈ کینسر ہو تو ان کی فیملیز کو ایسا کہنا کیسا کہ بس یہ 3 مہینے دوائی کام کریں گے، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیجیے. اور میرے دوست کی بھتیجی اور نہ وہ بول سکتی ہیں اور نہ سن سکتی ہیں اور بلڈ کینسر ہو گیا ہے، تو آپ دعا بھی فرما دیں اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. اور ان کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ 3 مہینے بعد بس ان کی 3 مہینے تک کے دوائی کام کریں گی اور باقی 3 مہینے کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیں اور آپ خصوصی دعا بھی فرما دیں اور آپ اس بارے میں رہنمائی بھی فرما دیں کہ ان کی فیملی کو یہ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد کیسے صبر کرنا چاہیے. یہ اپنے کینسر کا علاج جو ہے ڈاکٹروں کے پاس واقعی نہیں ہے. یہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ کر دیتے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ 3 مہینے اس کی ایکسپائر ڈیٹ ہے یا اتنے دن ہے اتنے ماہ، یہ مریض کو بالکل جو مریض پر گزرتی ہوگی بیچارہ اس کے بعد الفاظ نہیں ہوتے ہوں گے کہ جس سے کسی کو سمجھا سکے کہ مجھ پر بیت کیا رہی ہے. اور یوں وہ گل کے شاید ہو سکتا ہے 3 مہینے سے پہلے ہی. لیکن یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جن کو وارننگ دیتے ہیں نا کہ اتنے مہینے پیریڈ بڑھ جاتا ہے. یہ موت تو بہر کے سب کو آتی ہے. اب یہ کہ ڈاکٹروں کو یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہ ہمارے پاس بس 3 مہینے اس کا علاج ہے، یہ میرے خیال میں نہ کہا جائے. اس سے وہ مریض کو تو نہیں بتاتے عام طور پہ، یہ گھر کے افراد کو بتاتے ہیں، لیکن بات بعض وقت لیک ہو جاتی ہے. مریض بعض وقت پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی سمجھ لیتے ہیں. حاجی مشتاق کا بھی اسی طرح ہوتا تھا. حاجی مشتاق جو سب سے پہلے نگران شورا، اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے، تو یہ تو جوانی میں چلے گئے. تقریباً جوانی تھی ان کی، 36 سال عمر تھی. جوانی ڈھل چکی تھی لیکن جنرل جوانی بولتے ہیں عوام اس کو. تو 36 سال کی عمر، تو ان بیچاروں کو ہو گیا کینسر. اب ان سے چھپانا ممکن نہیں تھا. وہ پڑھے لکھے ہوشیار اور دنیا دیکھے ہوئے آدمی تھے. یہ اپنی رپورٹیں خود چیک کرتے تھے اور رپورٹیں چیک کر کے بیچارے ڈسارٹ در آدمی ہوگا، سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، نہیں ہوگا ٹھیک وغیرہ. تو یہ خیر مریضوں سے بعض بیماریاں چھپائی جاتی ہیں بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جھوٹ نہ بولے. اس میں کوئی ایسا مطلب جملہ اختیار کیا جائے کہ جس میں اگر مریض کو بعض اوقات بتانا پڑتا تھا کہ مریض کوآپریٹ کرے علاج میں، ورنہ علاج میں کوآپریٹ نہیں کرتا تو یوں بتانا بھی پڑتا ہے. تو جیسا موقع یوں مایوس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے جو مجلس تعویذات میں ہمارا یہ مدنی پھول ہے کہ بھلے برسوں تک مریض آتا رہے، اس کو تعویذ دیتے رہو، علاج کرتے رہو اس کا. اس میں یہ نہیں کہو کہ مطلب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. بیچارہ کہاں جائے گا یار، ٹوٹ جائے گا. ہم لوگ پیسہ تو لیتے نہیں ہے. مریض خود ہی چلا جاتا ہے دوسری جگہ، ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اپنے یوں نہ کہے کہ بھائی اس مرض کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے نام میں تو ہر چیز سے شفا ہے. تو یہ کہ کوئی آیت یا جو بھی ہمارے یہاں فگر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے، یہ ہمارا مدنی پھول ہے کہ اس کو یہ نہ کیا جائے، کہا جائے کہ بھائی اس کا علاج نہیں ہے، یہ ہمارے پاس علاج نہیں، ہم کیا کریں. کچھ نہ کچھ دیتے رہے جب تک آتا رہے. اس کو مایوس نہ کرے کہ اللہ چاہے گا تو شفا ہو جائے گی. ہمارے یہاں تو یہ مجلس تعویذات کے پاس تو ایسی مدنی بہاریں ہیں کہ کینسر کے مریض بھی تعویذات سے ٹھیک ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ لا علاج مرض نہیں ہے. لا علاج مرض 2 ہی ہیں. ایک تو ہے بڑھاپا. میں جوانی تلاش کرنے نکلوں نا، اس کی کوئی دوا ایجاد ہوئی پوچھوں تو بھی لوگ مجھ پر ہنسیں گے. تو بڑھاپا یہ لا علاج مرض ہے. اور موت اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بیماریاں اللہ نے اتاری ہیں سب کا علاج اتارا ہے. انسان پہنچا نہیں ہے ہر بیماری کے علاج تک، اور بعض بیماریوں تک پہنچ بھی جاتا ہے علاج پر. تو حضرت وہ مسلم شریف میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحت نشان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. حوالہ مسلم
شریف حوالہ مسلم شریف صفحہ 1210 حدیث نمبر 2204. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا میرے سنو، یہ تو آپ نے بتایا تو ہمارا مذہب اسلام ہے کہ جو یہ ہمیں دل جوئی کا درس دیتا ہے. ورنہ بعض ممالک کے غیر مسلم تو وہاں تو یہ ہے کہ مریض کو یہ بتاتے ہیں تاکہ یہ ہمارا وقت نہ لے. یہ وقت مفت تھوڑی لیتا ہے. ڈاکٹر تو ایک ملاقات کی فیس لیتے ہیں، بڑے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں تو انتظار کرتا ہوگا کہ بھلے وقت لے، مجھے تو دے جائے گا نا. اب تو شاید 4,000 5,000 روپے تو فیس لیتے ہوں گے، تو 500 بھی لیتا ہوگا، 1,000 بھی لیتا ہوگا، جیسا ڈاکٹر. اور پھر وہ ٹائم دیتے ہیں، مہینے بعد 2 مہینے بعد. اب اللہ عالم اس پہ بازوں کی تو لگتا ہے کہ وہ یہ ٹیکنیک بھی ہوتی ہو کہ اس کو 1 مہینے کا ٹائم دے گا نا تو یوں لگے گا یار یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. تو ٹائم ہی نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد کی تاریخ بھی دی ہے مجھے یوں، حالانکہ وہ مکھیاں مار رہا ہوتا ہوگا بیٹھے بیٹھے. یعنی ایسے بھی ہوتے ہوں گے، مطلب رش کوئی نہیں ہوتا ہوگا. تو اس لیے اگر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کے بعد چلا جائے نا آدمی، بھلے وہ ٹائم نہیں ملا، تو جب سب مریض پورے ہو جاتے ہیں نا تو پھر بعض وقت ٹائم نکل آتا ہے. تو پیسے مل رہے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے. ہر ڈاکٹر دیکھتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی شاید غلط نہیں ہے، ان کا بھی پروفیشن ہے. تو جو اس طرح دھوکہ کرتے ہیں، مریضوں کو ستاتے ہیں اور مہینے 2 مہینے کی تاریخیں دیتے ہیں خواہ خواہ، مطلب ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہمدردی کرنی چاہیے اور جیسا مرض ان کو فوراً دیکھ لینا چاہیے تاکہ اس بیچارے کو کوئی سکون ہو، اس کو علاج کی ترکیب ہو. ورنہ ایسا بھی ہوگا پھر مریض دوسری جگہ چلا جاتا ہوگا. لیکن بعض ڈاکٹر اتنے مضبوط ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں کہ وہ مریض کا ادھر تھوڑا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے ادھر سے علاج کروانا. ان کو پھر یہ سب مریضوں کے ساتھ ڈاکٹروں کو چاہیے ہمدردی کریں. آپ کو جو اتنا علم ملا، اتنی وہ صلاحیت، یہ سب آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا کمال ہے جو آپ کو دیا ہے. تو اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں، سیدوں کے ساتھ ہمدردی کریں کہ یا اللہ رسول ہیں ان کی خدمت کریں. کسی کو مفت کر دیں، کسی کو آدھی فیس لے لیں، موقع کی مناسبت سے ترکیب بناتے رہیں. اللہ آپ کو اور برکت دے گا، اور اس میں جو آپ کو سرور، سکون، راحت ملے گی وہ الگ. اور سید کے ساتھ احسان کریں گے آپ تو ان کے نانا جان خوش ہوں گے تو آپ کو جنت میں بے حساب داخل کر کے خوش کر دیں گے. ایمان مضبوط ہونا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اسی طرح غریبوں کی بھی دعائیں لینی چاہیے. بیچارے غریب ہوتے ہیں بعض کے، وہ نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، اتنی فیسیں ہوتی ہے، علاج اتنا مہنگا ہو گیا کہ غریب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں بیچارے، نہیں ہوتے پیسے ان کے پاس کہ علاج کروائیں. یاد ہے آپ نے؟ ہاں 7 یہ یا رقیب و 100 بار، 2 نقطے والا قاف ہے، یا رقیب 100 بار 7 دن تک روزانہ باوضو اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجیے. اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجیے. اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجیے. اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجیے، اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے. انشاءاللہ الکریم زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا. اسی طرح وہ ایک علاج لکھا ہے، یہ بیمار عابد رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، وہ 40 پیج نمبر 40 سے 41 پر یہ علاج لکھے ہوئے ہیں. 2 جو بیان کر رہا ہوں. دوسرا، کینسر خواہ کسی قسم کا ہو، 1 کلو زیتون کا تیل، 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی اچھی طرح پکا کر چھان کر رکھ لیجئے. مریض ہر غذا کے بعد 20 قطرے پی کر اوپر نیم گرم
یعنی ایسا کم گرم پانی کے جو پیا جا سکے پی لیا کرے، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اور بھی اس پہ علاج ہے، تو یہ جو پینے کا اور یہ تیل اور یہ ہلدی اور اس طرح کے علاج کرنے میں یہ طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ جیسے زخم پر جو تیل لگانے کا ہوا یہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے ہو۔ اب کیونکہ وہ اب لکھا ہوا ہے جیسے کہ وہ سرسوں کا تیل، اب یہ تیل سرسوں کا ہے یا نہیں اس کا کیا گارنٹی؟ مصیبت یہ ہے کہ جیسے کہ ایک تو ہوتا کولو کا سرسوں کا تیل کہ اپنے سامنے آدمی نکلوائے نہ، یہ ہر ایک کے بعد ٹائم، پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ وہ جو کولو سے بھی نکلتا ہے تیل، اونٹ چلا رہے ہیں، کہیں بیل چلا رہے ہوں گے کولو، یہ دیہاتوں وغیرہ میں شاید اس طرح، یا سندھ کے اور پنجاب کے چھوٹے شہروں میں ہو سکتا ہے یہ ترکیب ہو جاتی ہو، بڑے شہروں میں بھی ہوتی ہوگی۔ تو اس طرح وہ کولو کا نکلا ہوا تیل وہ بھی اپنے سامنے، سرسوں بھی ہمیں پتا ہو کہ یہ سالڈ ہے تو ایک یہ ایسا لگتا ہے کہ دھوکے کا چانس کم ہے، ورنہ یہ مشینی تیل جو بازاروں میں ملتا ہے نا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ کائے کا تیل ہے، ہر چیز کے عام طور پہ ایسنس بن گئے ہوں گے، اور ہوں گے کو ہیں کہہ دوں تو بھی شاید چل جائے گا، وہ ایسنس مار کے وہ آپ کو اسی طرح کا تیل دے دیں گے۔ آپ بولو یہ اصلی گھی ہے، یہ خریدا بازار سے، اصلی گھی کے بھی ایسنس آتے ہیں، یہ وہی ویجیٹیبل، اس پہ ایسنس مار کے وہ ایسا کہ آپ گلی میں سے گزرے تو آپ رک جائے، اور ایسا اصلی گھی سب ہو رہا ہے۔ مطلب آپ تو گدھے کے گوشت میں کھلا ہی رہے نا سب کچھ، یا تو مطلب توبہ استغفر اللہ، خالی پیسہ چاہیے، بندہ کل مرتا ہو آج مر جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی موت کو بھولے ہوئے کہ میں نہیں مروں گا باقی سب مریں گے، ایسا نہیں ہے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، سارا مال دولت یہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا اور لاش اٹھ جائے گی، پھر قبر میں جو ہوگا ہوگا۔ اللہ پاک سے رحمت کی درخواست ہے کہ ہم پر رحمت کرے، ہم مسلمانوں کو لوٹے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کی خدمت کریں، ان کی خیر خواہی کریں، غریبوں سیدوں کا خاص خیال رکھیں، مگر مالداروں کو بھی لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب کے ساتھ اچھا رویہ، حسن سلوک، انشاءاللہ اس طرح آپ کی روزی میں اور برکت ہو جائے گی اور آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ